الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل کی گئی وہ یہی 5 آیات تھی کہ جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. ان 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا تذکرہ نہیں کیا. نہ ہی ان 5 آیات میں پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے ایمانیات کا، اخلاقیات کا یا کسی اور معاملے کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ ان 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے علم کا، تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا اور قلم کا تذکرہ فرمایا، پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، دوبارہ سے پڑھنے کا ذکر فرمایا. الذی علم بالقلم، وہ رب کے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا.
یعنی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا اور قلم کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں اور اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت ہے، کہ علم حاصل کیا جائے، تعلیم حاصل کی جائے، کہ تعلیم انسان کو عقل اور شعور عطا کرتی ہے۔ عقل اور شعور اللہ رب العالمین کے حوالے سے بھی عطا کرتی ہے کہ رب کی بندگی کیسے کی جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ عقل و شعور عقیدے کی پختگی کے حوالے سے بھی عطا کرتی ہے کہ ہمارے عقائد، کہ اللہ کو ایک مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے، ان کو آخری نبی مانا جائے، اور آخرت پر یقین ہو تو ان عقائد کو بھی پختہ کرنے والا علم کے ذریعے اور عقل و شعور اس طرح بھی پیدا ہوتا ہے کہ عقائد پختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کیسے حقوق اختیار کرنے ہیں، ریاست اور سیاست کے معاملات کیسے ہونے ہیں، بین الاقوامی سطح کے معاملات، شہروں کے ساتھ معاملات، ملکوں کے ساتھ معاملات، یہ سارا جو عقل و شعور کا معاملہ ہے یہ تعلیم کے نتیجے میں اور علم کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور یہی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو شخص علم حاصل نہیں کرے، تعلیم اس کو نہ میسر آئے، تو وہ عقل و شعور اسے حاصل نہیں ہوتا، عقل و شعور کے میدان میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے علم دین کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بات بھی مصدقہ ہے کہ یہ جو عقل و شعور انسان کو عطا ہوتا ہے یہ دینی تعلیم کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم سے عقل اور شعور کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ دینی علوم کے ذریعے اور دینی تعلیم کے ذریعے انسانی عقل کے اندر اور شعور کے اندر اور اس کے اندر سنجیدگی اور ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کے حوالے سے اضافہ ہوتا ہے۔ آغاز سے تعلیم کا سلسلہ چلا تو پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، دین اور دنیا کی تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی شخص عالم ہوتا، دینی علوم کے اندر وہ ملکہ حاصل کرتا، تو دنیاوی حوالے سے بھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی فن موجود ہوتا، اور دنیاوی علوم کے اندر بھی وہ مہارت حاصل کرنے والا ہوتا۔ دونوں تعلیموں کو وہ ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا، دینی تعلیم کو بھی اور دنیاوی تعلیم کو بھی۔ آگے چل کر یہ گوروں نے، انگریزوں نے سازشیں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی اور دنیا کی تفریق کر دی گئی اور دونوں تعلیموں کو الگ کر دیا گیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کسی اور میدان کے اندر سائنسدان بن رہا ہے، کوئی سیاستدان بن رہا ہے، دنیاوی علوم کے اندر وہ ملکہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دینی علوم وہ ایک طرف رہ گئے۔ دینی علوم بھی کچھ لوگ ہیں جو حاصل کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو دینی اور دنیاوی علوم کی جو تفریق ہے، اس کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ حکم جو فقہائے کرام نے، علماء کرام نے اور محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا، دینی علم، کہ جس سے نمازیں بہتر ہو جائے، روزے کے احکامات انسان کو معلوم ہو جائے، اسی طرح دیگر عبادات کے حوالے سے، ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے وہ علم حاصل کر لیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں فرمایا مسلم و مسلمۃ، یعنی ہر مرد اور عورت، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا کہ جس سے اس کی نمازیں، اس کے روزے، ایک دوسرے کے حقوق اور اللہ رب العالمین اور عقائد اور اس قسم کی چیزیں اس کی پختہ ہو جائے، اور یہ علم اس کو حاصل ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اپنے شب و روز کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، اسی طرح اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ رہا دنیاوی علوم کا معاملہ کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنسدان بننا، تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے، جو عصری علوم ہے کہ جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب
کہ ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، بلکہ علاقے کے اندر معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو ڈاکٹر ہو، ایک طبقہ ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹروں کا طبقہ ہو، تاکہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج معالجے کا اہتمام کیا جائے۔ کوئی طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سائنسدانوں کا طبقہ ہو، تاکہ وہ تحقیق کے اندر مسلمانوں کو آگے لے کر جائے۔ ایک طبقہ انجینئروں کا بھی ہونا چاہیے۔ مطلب فرض کفایہ جو ہے یہ دنیاوی علوم ہے ان کا حاصل کرنا، لیکن آج ہم نے یہ جو فرض عین کی اور فرض کفایہ کی جو تفریق ہے اس کو ہم نے الگ کر دیا، اور جو چیز فرض کفایہ تھی ہم نے اس کو فرض عین بنا دیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی اولاد کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا اور کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے گا، کوئی ایم بی بی ایس کرے گا، کوئی اور تعلیم حاصل کرے گا، یعنی دنیاوی تعلیم کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، تاکہ جب وہ معاشرے کے اندر قدم رکھے اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد تو وہ معاشرے کا بیکار فرد نہ ہو، بلکہ پیسہ کمانے والا اور اس پیسے کے ذریعے وہ اپنے کئی امور کو اور معاملات کو اختیار کرنے والا فرد بن جائے۔ یعنی آج ہر شخص کا یہ نقطہ نظر بن چکا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور دنیاوی تعلیم کی طرف بھیجے، چاہے ان کو دین کا کچھ بھی نہ پتہ ہو، دینی علوم سے وہ ناآشنا ہو۔ قرآن کریم کی تعلیم ہم نہیں دلواتے، ہم انہیں عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے، ان کو ہم دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو علم دین سکھائیں، کہ جس کا سیکھنا اور سکھانا ہر شخص پر فرض عین ہے اور لازم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ میں یہ علم دین کی بے انتہا فضیلت بیان کی گئی، اللہ رب العالمین نے بھی فضیلت بیان کی، بلکہ پہلی وحی جو نازل کی گئی وہ علم دین کے حوالے سے نازل کی گئی ہے کہ علم حاصل کرو، پڑھو، پڑھاؤ، قلم سے اپنا تعلق وابستہ کرو۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی علوم سیکھنے کے لیے مدارس کے اندر بھیجیں، کہ یہ مدارس کہ جو دینی علوم کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے والے ہیں۔ آج سارا کا سارا میڈیا مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اور آپ خبروں میں دیکھیں، نیوز میں دیکھیں، اخبارات کا مطالعہ کریں، آپ کسی ٹاک شو کو دیکھیں، ہر جگہ پر کوئی اینکر پرسن ہوگا مدارس کے خلاف کہ بھائی مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں پر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ مدارس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں جب وہ فارغ ہوتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، تو وہ معاشرے میں کسی جگہ پر فٹ ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ اس قسم کے پروپیگنڈے کہ جب کوئی طالب علم مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا اور کس طریقے سے معاشرے کے اندر زندگی گزارے گا۔ وہ معاشرے کا ایک نکارہ فرد بن کر رہ جائے گا اور معاشرے کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو مدارس کے خلاف پھیلا دی گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں، علماء کرام کا جو طبقہ ہے، دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا طبقہ، سب سے زیادہ سکون کی زندگی گزارنے والے، اطمینان کی زندگی گزارنے والے یہ علماء کرام کا طبقہ ہے، جو مدارس سے تعلق، مساجد سے جن کا تعلق ہے۔ انتہائی اطمینان، مختصر تنخواہیں، لیکن برکت اتنی زیادہ کہ مختصر تنخواہوں کے اندر بھی ان کا مہینہ بھر کا گزارا ہو جائے۔ بے انتہا اللہ رب العالمین نے برکت عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پریس کلب پر آپ جائیں، وہاں وکلا آپ کو نظر آئیں گے، وکلا کھڑے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ہماری تنخواہیں اتنے مہینے کی روک دی گئی ہے، نہیں ملی، ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے، ہمیں تنخواہ نہیں ملنی۔ ڈاکٹر نکلتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، نکل کر احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی ہے، ہمیں یہ معاملات میسر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ یعنی معاشرے کا ہر طبقہ وہ پریشانی کا شکار ہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کے پیٹ کیسے پالیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ مدارس کے اساتذہ کرام یا مساجد کے ائمہ وہ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے، ہمارا گھروں کے اندر گزارا نہیں ہو رہا۔ احتجاج یہ تو دور کی بات، یعنی اللہ رب العالمین نے ان علماء کرام،
ان مفتیان کرام، فقہائے کرام اور دین سے محبت رکھنے والے، دینی علوم کی حفاظت کرنے والوں کو جو سکون اور اطمینان ان کی زندگیوں کے اندر رکھا ہے، کسی اور کو یہ سکون اور اطمینان میسر نہیں ہے۔ لہذا اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی آپ مدارس کے اندر بھیجیں، مساجد سے ان کو جوڑیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، مدارس کے اندر آئے، علم دین حاصل کرے، ایک اچھا اور بہتر فرد معاشرے کے اندر جب وہ جائے تو اچھا اور بہتر فرد بن کر جائے۔ آپ دیکھیں کہ جو یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے، کالج کے اندر پڑھتا ہے، اپنے لیے ایک بہتر فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی آپ جب یہاں سے فارغ ہوگے تو کیا کرو گے، یہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی کس مقصد کے لیے حاصل کی ہے، یقیناً ہر نوجوان کا جواب یہ ہوگا کہ میں جو یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں نے یہ جو جس فیکلٹی کا انتخاب کیا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کا اسکوپ زیادہ ہے۔ اسکوپ کا مطلب کہ یہاں پر مجھے زیادہ تنخواہ ملے گی، زیادہ پیسہ میسر آئے گا، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی اس تعلیم کے ذریعے ملک کی خدمت کروں، یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں اپنی اس تعلیم کے ذریعے دین کی خدمت کروں، عالم اسلام کی خدمت کروں، بلکہ اس کا نقطۂ نظر کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ میں جب یہاں سے فارغ ہو جاؤں تو کسی اچھی سطح پر مجھے جاب مل جائے، گورنمنٹ جاب مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر پرائیویٹ جاب بھی ملے تو اچھی ملے کہ جہاں پر تنخواہ اچھی ہو۔ صرف یہ جو یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، وہ صرف یہ ذہن بنا رہے کہ مادہ پرستانہ ذہن، کہ انسان بس پیسہ کس طریقے سے کمائے، کس طریقے سے اکٹھا کرے، اس سے زیادہ کسی قسم کا کوئی عقل و شعور یہ دنیاوی تعلیم دینے والے یہ ذہنوں کے اندر نہیں پیدا کر رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی علوم سکھائیں۔ ہم بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ملک سے باہر بھی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، تو وہ پھر والدین کی خدمت نہیں کرتے، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کچھ بچے تو والدین کو گالیاں بھی بکتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان کو دینی علوم سے دور رکھ رہے تھے اور دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ان کو بھیج رہے تھے، تب آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ ہماری خدمت کرے گا، جو پیسہ کمائے گا اس پیسے کے ذریعے وہ ہمارے معاملات کو بہتر کرے گا۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے والدین کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، امام صاحب کوئی وظیفہ بتائے، کوئی تعویذ وغیرہ دے کہ ہم اپنے بچے کی گردن میں لٹکائے، یہ جو ہم نے شادی کروائی، بیوی نے جو اس کو غلام بنا لیا اور وہ اپنے والدین سے اور ہم سے دور ہو گیا۔ ہر گھر کا یہ حال ہے کہ ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم میں اتنا آگے بڑھا دیا کہ اپنے والدین کو وہ بھول چکے ہیں کہ والدین کی کیا اہمیت ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے تعلق رکھنا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان سے کس طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اکثر معاشرے کے اندر نوجوانوں کا اور بچوں کا یہ حال ہے کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، لیکن جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنے والدین کو دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی چیز لے کر آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں سے پہلے کھانے کی چیز اپنے والدین کو دیتا ہے، کہ والدین کا پہلا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہے میرا مال عموماً لیتے ہیں، مانگتے ہیں، میں پریشان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے، تمہارا نہیں ہے، یعنی اس پر سب سے پہلا حق یہ تمہارے والدین کا ہے۔ لہذا دینی علم یہ انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے سکھاتا ہے، ایسا شعور میسر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، کیسے ان کا خیال رکھا جائے، اور معاشرے کے اندر کس طرح بہتر فرد بن کر رہا جائے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کو پہنچتا ہے تو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، پھر اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اپنی آخری زندگی جو ہے، بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، مرض کی کیفیت ہوتی ہے، کئی بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں وہ اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں ہم نے اکثر ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جن کی یادداشتیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے مزاج میں چڑچڑاپن، ان کی یادداشتوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، وہ اضافہ ہونے کے بجائے۔ لیکن اگر آپ علماء کرام کے طبقے کو دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رکھی ہو، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے دیتے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو، بخاری شریف اور مسلم شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوئے گزاری ہو، وہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا جو حافظہ ہے
اس کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ وہ حافظہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو جتنا عالم بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے حافظے کے اندر اضافہ، اتنی ہی زیادہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن نہیں آتا، بلکہ اس کے مزاج کے اندر اور بھی زیادہ صبر، تحمل اور بھی زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ کسی آپ بزرگ عالم سے ملاقات کریں، آپ کو ایک ایسا سکون اور اطمینان ملے گا کہ گویا کہ آپ کسی ایک بہترین فرد سے مل چکے ہوں۔ یعنی یہ علم، یہ اس کا اثر ہے، اس کی برکت ہے، اس کی رحمت اور نعمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جس کو بھی یہ علم کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی قدر کے اندر اور اس کی قدر و قیمت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر کمی آ رہی ہو، بلکہ مدرسے کے اندر جو شیخ الحدیث ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بزرگ استاد، کہ جس کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہو، جو پڑھاتے پڑھاتے ایک سینئر طبقے تک پہنچ چکا ہو اور اس کا ایک مقام ہو، وہ بزرگ استاد جو ہے مدرسے کے اندر شیخ الحدیث کے مرتبے پر ہوتا ہے۔ طلبہ بھی اور ماحول کے اندر اور معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دینی علوم کی برکات ہے کہ جن برکات کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ مزید ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج میڈیا اور ہمارے کئی حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مدارس کو ختم کر دیں، مدارس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بڑا بہترین قول ہے، وہ جب ہندوستان کے اندر تھے، ہندوستان میں انہوں نے یہ قول بیان کیا۔ انہوں نے قول بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان مکتبوں کو اور مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو، یعنی ان کو مت چھیڑو، ان کو بند نہ کرو، ان مدرسوں کو اور مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو۔ اگر یہ علماء اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہی ہوگا کہ جو میں اندلس کی گلیوں کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ یعنی اندلس وہ مقام ہے کہ جس مقام پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندلس میں، غرناطہ میں اور ان مقامات پر، قرطبہ میں، وہاں کے کھنڈرات اور الحمرہ کے نشانات کے علاوہ 800 سالہ حکومت کی جو چیزیں وہ ہمیں میسر نہیں آتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ اسلامی تہذیب کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا سوائے قرطبہ کے اور اندلس کی چند کھنڈرات کے علاوہ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم نے ہندوستان سے مدارس کا خاتمہ کر دیا، علماء کرام کا خاتمہ کر دیا، تو یاد رکھو کہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے 800 سالہ حکومت کی ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ جو آگرہ کا تاج محل ہے اور دہلی کی جو لال مسجد ہے، اس کے سوا تمہیں ہندوستان کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور اسلامی تہذیب کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ یعنی علماء کرام جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتے ہیں۔ مثلا ہم حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو حدیث کے جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان الفاظ سے پہلے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ کچھ افراد کے نام آتے ہیں۔ آپ ان افراد کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے سنا، پھر ان سے ایک تبع تابعی نے سنا، پھر ان سے کسی امام نے سنا، ان سے کسی محدث نے سنا۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہوتا ہے یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ سند جو ہے مجھ تک یعنی علماء کرام تک بھی پہنچتا ہے۔ مثلا میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے تبع تابعی سے سنا، انہوں نے تابعی سے سنا، انہوں نے ایک صحابی سے سنا، اور پھر صحابی نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یعنی ہمارا جو دینی علوم کا سلسلہ سند ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ لہذا یہ ایک اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ معاشرے کا بیکار علم نہیں ہے، بلکہ اصل علم کہ جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جس نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے وہ ہم تک پہنچا، تو ہم ان علوم کے اندر اپنی اولاد کو بھیجیں اور یہ علوم ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں کہ بھئی ان علوم کو حاصل کریں۔ آج کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یعنی کوئی میل ٹیچر ہوتا ہے، سامنے جو بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، فیمیل بچیاں ہیں، یعنی وہ بچیاں ایک میل ٹیچر سے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ گھر کے اندر جو تربیت ہوتی ہے وہ یہ تربیت ہوتی ہے کہ بھائی مردوں سے جو ہے ملاقات نہیں کرنی ہے، ان سے بات چیت نہیں کرنی ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ لیکن جب تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، وہ بچی کہ جو حیا رکھنے والی ہوتی ہے جب وہ یونیورسٹی کے اندر جاتی ہے، کالج کے اندر جاتی ہے، تو اس کی وہ حیا ساری کی ساری داغدار ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ
آپ یہ بات کہہ سکیں کہ وہ جو استاد ہے، وہ جو ٹیچر ہے، میل ٹیچر، اس کے سامنے جب نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہو تو حیا کو مد نظر رکھے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ جو کو ایجوکیشن ہے، کہتے ہیں کہ مدارس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کوئی ایسا سیاستدان ہوگا کہ جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہو، کہ جسے یورپ نے، مغربی تہذیب نے قبول کیا ہے۔ کوئی ایسا سیاستدان ان تعلیمی اداروں کے ذریعے نہیں نکلا، کوئی ایک ایسا ڈاکٹر نہیں نکلا ان تعلیمی اداروں کے ذریعے، یونیورسٹیز اور کالجز کے ذریعے، کہ جسے معاشرے نے اور یورپین اور مغربی تہذیب نے قبول کیا۔ وہ ہمارے ڈاکٹروں کو نہیں مانتے، ہماری تحقیق، ہمارے محققین ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے انجینئرز ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن ہم یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی ہے۔ اور آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، پاکستان کے اندر جو علماء کرام موجود ہیں، جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام اور مقام موجود ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر جائیں تو پاکستانی عالم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ڈاکٹر کو، آپ کے انجینئر کو، آپ کے سائنسدان اور سیاستدان کو دنیا کے اندر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن آپ کے عالم کو پوری دنیا کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی آپ جائیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن وہ آپ کے عالم کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، ان کو قدر و قیمت عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدارس وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ مدارس کا طبقہ ایک ایسا طبقہ کہ جو طبقہ انسان کو انسان بنانے میں اور بہتر شہری بنانے میں اور بہتر معاشرے کے اندر فرد بنانے میں اور اخلاق میں اور تعلیم میں اور تمام میدانوں کے اندر تربیت میں ان کو جو ہے بہتر بناتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ جاتے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پکڑ کر اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، گلیوں میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتے ہیں۔ جب بالکل ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ علم حاصل ہی نہیں کر رہا ہے، پھر ہم لا کر اس کو مدرسے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یا پھر کوئی ایسا بچہ ہمارا ہوتا ہے کہ جو بالکل ناکارہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیاوی علوم حاصل نہیں کر پائے گا، یہ انگلش اور میتھ یہ نہیں سمجھ پائے گا، اس کو ہم لا کر مدرسے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے مدرسوں کو خود جو ہے بہت زیادہ نچلا طبقہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ مدارس یہ سب سے زیادہ شعور بیدار کرنے والے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے، ہمارے بچے کو جو ہے بہتر تربیت اس کی کریں گے، ان کو اخلاق اور ان کو کردار میں اور ان کی تعلیم کے اندر بہتر ثابت کر سکیں گے، لیکن ہم خود جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے مدارس کے اندر نہیں بھیجتے۔ ابھی عید کے بعد مدارس کے اندر داخلوں کا آغاز ہوتا ہے، لہذا میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ وہ میٹرک کریں، میٹرک کرنے کے بعد 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے۔ اس کورس کا مختصر سا تعارف کروا کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ ہمارا جو مدرسہ ہے سعود آباد میں، یہاں پر بھی یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ 8 سالہ کورس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پہلی چیز قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، یعنی قرآن کریم کا لفظ بلفظ اور حرف بحرف مکمل ترجمہ اور اس کی تشریح ان 8 سالوں کے دوران سکھائی جاتی ہے۔ احادیث کی جو مشہور کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، اسی طرح بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین، زاد الطالبین ہے، یہ ساری جو احادیث کی مستند کتابیں ہیں، موٹی موٹی کتابیں، کچھ کتابیں جو 2 3 جلدوں پر مشتمل کتابیں، ان احادیث کا ترجمہ اور ان کی مکمل تشریح یہ 8 سالہ درس نظامی کے کورس کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو فقہ کی کتابیں، مشہور کتابیں، جو حنفی فقہ کی جو مشہور کتابیں، وہ اس کا مکمل ترجمہ، اس کی تشریحات اور فقہی مسائل ان مدارس کے اندر سکھائے جاتے ہیں ان 8 سالہ درس نظامی کورس کے دوران۔ اسی طرح صرف کی تعلیم، نحو کی تعلیم، صرف نحو کا مطلب کہ جو عربی گرامر ہے، اس عربی گرامر کو بہترین انداز سے ان 8 سالوں کے دوران سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی ادب کے اندر عربی لینگویجز یہ بھی مدارس کے اندر موجود ہے، انگلش لینگویجز یہ بھی مدارس کے اندر، کمپیوٹر کورس بھی اس کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کا بچہ 8 سال کے بعد فارغ ہوگا تو وہ پاکستان کی بھی خدمت کرنے والا ہوگا، قوم کی بھی خدمت کرنے والا ہوگا، اور عالم اسلام کی اور دین کی اور اسلام کی سب کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ اس کا یہ ذہن نہیں ہوگا کہ جو بچہ جب کالج سے یا یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی اب کیا کرو گے، تو وہ کہے گا کہ بھائی اس میدان کے اندر اسکوپ بہت زیادہ موجود ہے، میں اب پیسہ کماؤں گا، میں اپنا یہ بزنس شروع کروں گا، یہ فلاں ادارے میں جاب کروں گا، یہاں سے مجھے زیادہ تنخواہ ملے گی۔ یعنی وہ صرف تنخواہ کی حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ذہن کے اندر کوئی بات نہیں بٹھائی جاتی۔ لیکن مدارس یہ ایک معاشرے کو بہتر فرد فراہم کرتے ہیں کہ جو دین کی بھی خدمت کرنے والے ہوں،
کہ جو اسلام کی بھی خدمت کرنے والے ہوں، جو معاشرے کی بھی خدمت کرنے والے ہوں، محب وطن بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے ہوں۔ لہذا میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو آپ ابھی سے مدارس کے اندر بھیجیں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں اور معاشرے کا حصہ بنے تو آپ کی بھی خدمت کریں، اپنے والدین کی بھی خدمت کریں۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ان کو دنیاوی تعلیم کے لیے کسی اور ملک کے اندر بھیجا، جب وہ لوٹ کر آئے تو آپ کی خدمت کے بجائے وہ کسی اور کی خدمت کے اندر مصروف ہوں، اور پھر آپ ہمارے پاس آئے اور کہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دیا جائے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیا جائے کہ ہمارا بچہ جو ہے ہماری بات نہیں مانتا، ہم سے الگ ہو چکا ہے، ہم گھر سے بھاگ چکا ہے۔ اس قسم کے معاملات نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔